بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنے اندر صفات الہیہ پیدا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کے تابع کر دیتا ہے۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 25 نومبر سن 1955۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمودہ اس خطبہ جمعہ میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احباب جماعت کو اپنے اندر صفات الہیہ پیدا کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: جو شخص خدائی صفات کا مظہر ہوگا، ملائکہ کی کیا طاقت ہے کہ اس کے خلاف چلیں؟ ملائکہ کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ چلیں۔ بس یاد رکھو کہ تم میں سے ہر شخص کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ طاقت پیدا کی ہے کہ تم اپنے اندر صفات الہیہ پیدا کرو، اور اگر تم اپنے اندر صفات الہیہ پیدا کر لو تو پھر تم میں سے ہر ایک کے لیے ملائکہ کو حکم ہوگا کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور نے مندرجہ ذیل آیت قرآنیہ کی تلاوت فرمائی: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سورہ اعراف آیت 12۔ اس کے بعد فرمایا: قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں، ایک بشرہ اور ایک انسانی۔ بشرہ پیدائش کے متعلق خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی تمہیں ایک ذی حیات وجود بنایا ہے۔ اور انسانی پیدائش کے متعلق فرماتا ہے کہ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری ایک روحانی شکل بنائی ہے۔ صورت سے چیز پہچانی جاتی ہے، اور انسان کے اندر جو روحانی کمالات ہیں انہی کے ذریعے سے وہ دوسری مخلوقات سے ممتاز طور پر پہچانا جاتا ہے۔ بائبل سے پتہ لگتا ہے کہ صورت سے کیا مراد ہے۔ بائبل میں آتا ہے: اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، پیدائش باب 1 آیت 27۔ پس صورناکم کے معنی ہے کہ ہم نے اس کے اندر اخلاق الہیہ اور صفات الہیہ پیدا کیں، یعنی پہلے تو ہم نے اس کی جسمانی خلق کی، اس کے ناک، کان، ہاتھ اور پاؤں بنا دیے، دھڑ بنا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کے دماغ کی اس قدر تربیت کرنی شروع کی اور اس کی قوتوں کا اس طرح ارتقاء شروع کیا کہ وہ صفات الہیہ کو اپنے اندر جذب کرنے کے قابل ہو گیا، اور اس کے اندر ان کے اظہار کی اہلیت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم اب اس انسان کو سجدہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم میں اس بات پر بار بار زور دیا گیا ہے، سجدہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے جائز نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سجدے سے مراد مجازی سجدہ ہے، اور اس کے معنی اطاعت کے ہیں۔ مگر مجازی سجدہ بھی تو مجازی خدا کے سامنے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ پہلے تو ہم نے تمہارے اندر خدائی صفات پیدا کیں، اور جب خدائی صفات کے جذب کرنے اور ان کے اظہار کرنے کے قابل ہو گئے تو ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ حقیقی تو بہرحال میرے سوا کسی اور کے سامنے کرنا منع ہے، لیکن ہم تم کو ایک مجازی سجدے کا حکم دینے لگے ہیں، اور اس سجدے کے لیے ایک مجازی خدا کی ضرورت ہے، اور وہ مجازی خدا انسان ہے جس کے اندر الہی صفات پائی جائیں۔ بس اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہاں جس آدم کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ابو البشر آدم نہیں، بلکہ اس سے ہر انسان کامل مراد ہے، کیونکہ یہاں خدا تعالیٰ نے خلقناکم فرمایا ہے، خلقنک نہیں فرمایا۔ اسی طرح فرمایا ثم صورناکم، پھر ہم نے تم سب کے اندر یہ مادہ پیدا کیا کہ تم الہی صفات کو اپنے اندر جذب کر سکو اور ان کا اظہار کر سکو۔ پھر جب تم میں سے بعض نے اپنے اندر خدائی صفات پیدا کر لیں تو ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم، تم اس آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ اس کے اندر ہماری صفات آ گئی ہیں اور وہ انہیں ظاہر کرنے لگ گیا ہے۔
چنانچہ مختلف زمانوں میں مختلف آدم تھے۔ کسی زمانے میں ابو البشر آدم تھے، کسی زمانے میں نوح علیہ السلام آدم تھے، کسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام آدم تھے، کسی زمانے میں اسحاق علیہ السلام آدم تھے، کسی زمانے میں یعقوب علیہ السلام آدم تھے، کسی زمانے میں یوسف علیہ السلام آدم تھے، کسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام آدم تھے، کسی زمانے میں داؤد علیہ السلام آدم تھے، کسی زمانے میں یرمیہ علیہ السلام آدم تھے، کسی زمانے میں حزقیل علیہ السلام آدم تھے، کسی زمانے میں دانیال علیہ السلام آدم تھے، کسی زمانے میں ملاکی علیہ السلام آدم تھے، کسی زمانے میں یحییٰ علیہ السلام آدم تھے، کسی زمانے میں مسیح علیہ السلام آدم تھے۔ پھر جس طرح ابو البشر آدم تھا، اسی طرح ابو الانسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم تھے۔ پس فرماتا ہے کہ ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ یہ جو صفات الہیہ کو ظاہر کرنے والا آدم ہے، تم اس کے آگے سجدہ کرو۔ لیکن پھر بھی سجدے کے معنی مجازی سجدے کے ہی ہوں گے، کیونکہ حقیقی سجدہ سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی کے سامنے جائز نہیں۔ اسی لیے ہم نے مجازی سجدے کا حکم بھی ایسے مجازی خدا کے لیے دیا ہے جو صفات الہیہ کو ظاہر کرنے والا ہے، اور اس سجدے کے معنی اطاعت کے ہیں۔ پھر ملائکہ کے متعلق خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سورہ تحریم آیت 7۔ اب اگر اس جدو سے مراد ہر انسان کے آگے سجدہ کرنا ہو تو اس کے معنی یہ بنیں گے کہ یہ چوری کرے تو تم بھی چوری کرو، یہ ڈاکہ مارے تو تم بھی ڈاکہ مارو، یہ قتل کرے تو تم بھی قتل کرو، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ سجدہ بہرحال اسی آدم کے آگے ہو سکتا ہے جو کبھی چوری نہیں کر سکتا، جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جو کبھی فریب نہیں کر سکتا، جو کبھی شرک نہیں کر سکتا، جو کبھی بددیانتی نہیں کر سکتا، جو کبھی ظلم نہیں کر سکتا، جو کسی قسم کی خرابی ظاہر نہیں کر سکتا، اور چونکہ وہ خود ان صفات کا حامل ہوگا جو ملائکہ کی صفات سے بڑی ہیں، اس لیے اگر ایسے آدم کی اطاعت کی جائے تو درست ہوگا۔ جو شخص خدائی صفات کا مظہر ہوگا، ملائکہ کی کیا طاقت ہے کہ اس کے خلاف چلیں؟ ملائکہ کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ چلیں۔ بس یاد رکھو کہ تم میں سے ہر شخص کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ طاقت پیدا کی ہے کہ تم اپنے اندر صفات الہیہ پیدا کرو، اور اگر تم اپنے اندر صفات الہیہ پیدا کر لو تو پھر تم میں سے ہر ایک کے لیے ملائکہ کو حکم ہوگا کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے کسی بندے کی مقبولیت دنیا میں پھیلے تو وہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے، وہ اترتے ہیں اور دنیا میں اس کی مقبولیت کو پھیلا دیتے ہیں۔ بس ہر انسان کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ صفات الہیہ کو جذب کر سکتا ہے، اور جب وہ اپنے اندر صفات الہیہ جذب کر لیتا ہے تو فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ چنانچہ جہاں بھی وہ جاتا ہے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈالتے ہیں اور اس کی محبت پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ بس کوشش کرتے رہو کہ تم سے سوائے خدائی صفات کے اور کوئی صفات ظاہر نہ ہوں۔ پھر یاد رکھو ملائکہ تمہارے تابع ہو جائیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ وہ تمہاری اتباع کریں، اور جس طرح تم کہو وہ اس طرح کریں۔ مجازی سجدے کے معنی بھی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ پھر تم کہو گے یوں کہو تو وہ اسی طرح کہنے لگ جائیں گے۔ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہی سلوک ہوگا جو اس کے خاص بندوں کے ساتھ ہمیشہ سے چلا آیا ہے، کہ جس طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہہ دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے دل میں وہی خواہش پیدا ہوگی جو میری خواہش ہوگی۔ پس جب میرا یہ بندہ کوئی خواہش ظاہر کرے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں نے وہ خواہش ظاہر کی ہے۔ اس لیے جس طرح تمہارا یہ فرض ہے کہ تم میری خواہش کو پورا کرو، اسی طرح تمہارا یہ فرض بھی ہے
کہ تم اس کی خواہش کو بھی پورا کرو۔ بس انسان کا اصل مقام، جس کا اس آیت سے پتہ لگتا ہے، یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی صورت کو اختیار کرے، یعنی حقیقی پیدائش تو اس کی وہی تھی جو ابو البشر والی تھی، لیکن پھر وہ اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرے کہ اس کو دوسری پیدائش نصیب ہو جائے، یعنی وہ خلقناکم والی حالت سے ترقی کر کے صورناکم والی حالت میں آ جائے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اپنے فرشتوں کو یہ حکم دے دے کہ اب جو یہ کرے وہی تم کرو، اور جو یہ کہے وہی تم کہو، کیونکہ یہ ہماری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا، تم بھی ہماری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے، بس جو کچھ یہ کرے گا وہی ہماری مرضی ہوگی، اور چونکہ تمہارا یہ فرض ہے کہ تم ہماری مرضی کو چلاؤ، اس لیے تم وہی کرو جو یہ کرتا ہے، بس تم اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرنے والے بنو، پھر دیکھو خدا تعالیٰ کے فرشتے کس طرح تمہاری مدد کرتے ہیں، وہ تمہارے آگے بھی پھریں گے اور تمہارے پیچھے بھی پھریں گے، وہ تمہارے دائیں بھی پھریں گے اور تمہارے بائیں بھی پھریں گے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے فرشتوں کا ایک لشکر ہوتا تھا۔ سورہ رعد آیت 12۔ اور فرشتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے ہونے کے یہی معنی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرنے والے ہو گئے تھے، اور فرشتے چونکہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے وجود ہیں، اس لیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے تا دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تو وہ سمجھتے کہ یہی خدا تعالیٰ کا منشا ہے، اور وہ بھی وہی کام کرنے لگ جاتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے رک جاتے تو فرشتے سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کا یہ منشا نہیں کہ یہ کام کیا جائے، اس لیے وہ بھی اس کام سے رک جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سورہ انفال آیت 18۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کے پھینکی تو فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر کہا اب خدا تعالیٰ کنکریاں پھینک رہا ہے، ہمیں بھی کنکریاں پھینکنی چاہیے، چنانچہ وہ سب کنکریاں پھینکنے لگ گئے۔ اب وہ کنکریاں صرف ایک مٹھی بھر نہیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھیں، بلکہ فرشتوں کی مٹھیاں آپ کے ساتھ چل پڑیں۔ ایک مٹھی میں آخر زیادہ سے زیادہ 1000 کنکریاں ہوں گی۔ پھر ان کنکریوں نے آگے پھیلنا بھی تھا، اس لیے ممکن تھا کہ وہ کنکر کسی شخص کو لگتے اور کسی کو نہ لگتے، پس وہ پتھر سب مشرکین کو نہیں لگ سکے تھے، مگر جب فرشتے بھی آپ کے ساتھ کنکر پھینکنے لگ گئے تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ سارے دشمن زخمی ہو گئے اور وہ مرعوب ہو کر میدان سے بھاگ گئے۔ بس تم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو اور اسی سے دعا کرو کہ وہ تمہارے اخلاق کو اس طرح درست کر دے کہ فرشتے تمہارے ساتھ چل پڑیں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، جس کو یہ چیز نصیب ہو جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم میں فرشتوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور رب کا حکم اسی شخص کے لیے نازل ہوتا ہے جو رب کا ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شخص رب کا ہو جاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ اس نے تو اپنے آپ کو میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور چونکہ اس نے اپنے آپ کو میرے ہاتھ میں دے دیا ہے اس لیے مجازی طور پر وہ میں بن گیا ہوں، اس لیے تم بھی مجازی طور پر اس کو سجدہ کرو، یعنی اس کی اطاعت کرو، جو وہ کرتا ہے وہی تم کرو، جس سے تمہیں روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ ہوتے ہوتے ایسا انسان دشمنوں پر غالب آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تائید اور نصرت کے سامان پیدا کر دیتا ہے، اور وہ دنیا میں خدا تعالیٰ کے نام کو پھیلا دیتا ہے، اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں پر غالب کر دیتا ہے، اور وہ باتیں جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہیں اس کے ہاتھوں سے وہ ممکن ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں اس سے ٹکرا کر خود مٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے لوگوں کے دلوں میں تحریک کرتے ہیں
کہ جاؤ اس کے ساتھ مل جاؤ۔ چنانچہ دیکھ لو ہماری جماعت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے خوابیں دیکھیں اور جماعت میں داخل ہو گئے۔ قرآن کریم میں فرشتوں کے متعلق جو یہ آتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، سورہ قدر آیت 5، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ تم مجازی خدا بن جاؤ، کیونکہ جب تم مجازی خدا بن جاؤ گے تو فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتر آئیں گے، اور جب کسی کی مدد کے لیے خدا تعالیٰ کے فرشتے اتر آئیں تو اس کی کامیابی میں شبہ ہی کیا ہو سکتا ہے۔ الفضل 22 دسمبر سن 1955۔